جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان بار بار حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول کرے اور پھر چھوڑ دے تو اس کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آج کی آیات ہمیں ایمان کے معاملے میں اسی ایک نہایت اہم حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور 136 میں انصاف اور ایمان کے بنیادی تقاضے سیکھے تھے۔ آج کی آیات ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نفاق سے بچنے کی تعلیم دے رہی ہے۔ آئیے کلام الہی کی طرف چلتے ہیں۔ جو مجھے سننے والے ہیں وہ اپنے سامنے قرآن پاک ضرور کھول لیں تاکہ آیات کے حساب سے آپ کو لفظوں کی پہچان بھی ہو، اور آیات کے جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرو، آیات پڑھو تو آپ کو ان کا ترجمہ بھی ذہن میں ضرور ہو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر میں مبتلا ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ایمان اور کفر کے معاملے میں مسلسل تذبذب کا شکار رہے۔ کبھی ایمان لائے، پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے، پھر دوبارہ انکار کر دیا، تو اسی طرح ان کا جو کفر تھا وہ بڑھتا گیا۔ اور دوسری چیز اس کے بارے میں یہ آتی ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں، کہ یہ آیت جو تھی یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ پہلے تو ایمان لائے، پھر وہ ایک بچڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کی، مومن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو کر پھر سے کافر ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے پھر کفر میں مبتلا ہو گئے اور کفر میں ترقی کرتے گئے۔ اور جو آیت مبارکہ میں لفظ آیا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے نہ تو ان کے لیے کوئی مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائیں گے۔ دیکھیں، یہاں مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ان کے بارے میں کفر کی طرف لوٹنے سے، بار بار جو وہ کفر کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو ان کے بار بار لوٹنے کی وجہ سے ان کے لیے ان میں سے توفیق حق ہی چھن گئی، یعنی توبہ کرنے کی، جو حق کی طرف آنے کی جو ان کی توفیق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھین لی، سلب ہو گئی ان کی، اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ ورنہ اگر وہ بار بار مرتد نہ ہوتے، بار بار کفر میں نہ لوٹتے، تو قرآن و سنت کا تو طریقہ یہی ہے کہ کوئی کیسا بھی کافر یا مرتد کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ انہوں نے توبہ نہ کی، بلکہ وہ بار بار کفر کی طرف ہی لگے رہے۔ تو یہاں یہ بات ایک سمجھنا بہت ضروری ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف واپس آئے، اپنی غلطی پر نادم ہو اور اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور لیکن جو شخص حق کو جاننے کے باوجود مسلسل اسے رد کرتا رہے، کفر پر بڑھتا چلا جائے، تو پھر اس کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ یہی آیت ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہمارا ایمان صرف زبان تک ہے، یا ہماری نماز، اخلاق اور معاملات میں بھی نظر آتا ہے؟ دیکھیں سامعین، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، اللہ سے دور ہونے کی بجائے ہمیں تو ریٹرن ٹو اللہ، یعنی اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے۔ گناہ کے بعد ندامت کو معمولی نہ سمجھیں،
بلکہ جو ندامت ہے ہمیں توبہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بشر المنافقین، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں کسی کو خبر دینا، اور وہ خبر اس کے لیے یا تو تکلیف دہ ہوتی ہے یا پھر خوشخبری ہوتی ہے۔ خبر کی دو قسمیں ہی ہیں کہ انسان سن کر یا تو خوش ہو جاتا ہے جو کہ اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، دوسری چیز پھر پریشان کن ہوتی ہے جو اگلے کو پریشان کر دیتی ہے۔ اب جب منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ آیت مبارکہ میں اسی چیز کو فرما دیا ہے، بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُم، کس چیز کی خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُم، بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں بشیر کا جو لفظ ہے خوشخبری کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن دردناک عذاب کے ذکر کے ساتھ یہ سخت تنبیہ اور وعید کے طور پر آیا ہے۔ اور کچھ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ جو منافقین تھے جب ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تو اسی چیز کے حساب سے انہی کے جواب میں انہی کی زبان میں ان کے لیے یہ بات آئی ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، یعنی یہ استہزاء کے طور پہ ہے، ورنہ دردناک عذاب کی جو وعید ہے، سزا ہے، اس کے لیے خوشخبری کا لفظ تو نہیں ہوتا۔ تو منافق جو ہے وہ ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں اس کے خلاف ہو۔ ہمیں دوسروں کے دلوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے قول اور عمل میں فرق تو نہیں، کیا میں لوگوں کے سامنے نیک نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تنہائی میں اللہ کو بھول جاتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اخلاص اور نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، آج کی دونوں آیات ہمیں سبق سکھا رہی ہیں کہ ایمان کے ساتھ کھیل نہیں کرنا بلکہ اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور کس چیز سے اس آیت مبارکہ میں بات کیا جا رہا ہے کہ مومنین کے ساتھ ہی دوستی ہونی چاہیے، کفار کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی اسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جو ایمان میں مستقل مزاجی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اگر کمزوری آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوراً اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نفاق اور دکھاوے سے اپنے دل کو بچانا چاہیے۔ سامعین اکرام، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، نماز کی طرف واپس آئیں، قرآن کی طرف واپس آئیں اور دعا کی طرف واپس آئیں، کیونکہ سب سے خوبصورت واپسی وہ ہے جو انسان اپنے رب کی طرف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔